1 درجن کے قریب بیٹے تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے. جب مرنے لگے چند دینار 18 دینار چھوڑ کے گئے. 18 دینار میں سے اسی میں تجہیز تکفین کا بھی انتظام کیا گیا, بقیہ جو بچا ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دے گا. 18 دینار کیا ہے, اور وہ بھی 1 درجن کے قریب بچے ہیں. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے جب وہ بستر مرگ پہ تھے پوچھا گیا ماذا ترکت لاولادک, او خلیفہ وقت آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کا ڈر چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کا تقوی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے, اگر میرے بچے گنہگار ہوں گے, میرے بچے فاسق و فاجر نکل گئے, میں ان کے لیے ایسی دولت چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ میرے بعد, میرے مرنے کے بعد وہ اسی دولت کے نتیجے میں اللہ کی معصیت کریں, نافرمانی کریں اور مجھے بھی گنہگار کریں. ایسی دولت چھوڑ کے نہیں جاتا میں. کتنے لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے, پتہ چلا بچے کبھی بھول کر بھی مغفرت اور استغفار بھی نہیں ماں باپ کے حق میں کرتے ہیں, اور اسی دولت کے نتیجے میں گلچھڑے اڑاتے ہیں, حرام کاریوں میں خرچ کرتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اس کے برخلاف خلیفہ سلیمان بن عبد الملک, انہی کے زمانے کا, بنو امیہ کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک, اس کے بھی تقریباً 1 درجن بچے تھے. کئی لاکھ دینار چھوڑ کے گیا سلیمان بن عبد الملک. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ صدقہ دے رہا ہے. 100 اونٹ, اتنا اللہ نے اس کی دولت میں برکت عطا کر دی. اور سلیمان بن عبد الملک جو کئی لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے اپنے بچوں کے لیے, میں نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا بازار میں بھیک مانگ رہا ہے, ایک بیٹا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے سے بھیک مانگ رہا, اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. وہ لاکھوں کی پراپرٹی کہاں چلی گئی کچھ بھی نہ پتا چلا. میرے بھائی ہمیشہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دولت چھوڑ کے جاؤ یا نہ جاؤ, لیکن اپنے بچوں کو نیک بنا کر جاؤ. اگر تمہارا بچہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں استغفار کرے گا, اللہ جل شانہ اگر تم جنت میں ہو تو تمہارے درجے کو بلند کر دے گا, اور اگر تم اللہ نہ کرے اگر تم دوزخ میں ہو, یا اگر تمہیں عذاب قبر ہو رہا ہے تو تمہارے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی. قبر میں اللہ روشنی پیدا کر دے گا, تمہاری قبر کو کشادہ کر دے گا, اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا تمہارے لیے استغفار کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, آدمی حیران ہو جاتا ہے, پوچھتا ہے او میرے مولا میں تو مر کے یہاں آ گیا, میرے پاس کوئی عمل نہیں, یہ درجہ جو میرا بلند ہوا کیسے بلند ہوا؟ اللہ جل شانہ کہیں گے بے استغفار ولدک لکا, تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے استغفار کر رہا ہے, مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے, اس لیے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, بات دوسری طرف نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کثرت اہم نہیں ہے, برکت اہم ہے. ٹھیک ہے آپ برکت کی دعا, کثرت کی دعا مانگیں, لیکن ساتھ ساتھ برکت کی بھی دعا مانگیں.